الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسی قصیدے کی بہت پیاری دعا ہے. ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مغفرت کی دعا بھی کر لیجئے. یا ربی جمعا طالبنا منك مغفرة. یا ربی جمعا طالبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چاروں خلفاء کے حوالے سے ایک شعر ہے. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نہ بشر کا تذکرہ آیا، نہ کوئی اور تذکرہ آیا، بلکہ سارے کائنات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو حضور علیہ السلام کی رحمت سے انشاءاللہ ہر امتی کو حصہ ملے گا. اور امتیں بھی دو قسم کی ہیں، امت دعوت بھی ہے، امت ایجابی بھی ہے. جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، وہ تو حصہ پائیں گے ہی. جو حضور علیہ السلام کے امتی ہیں، اگرچہ مانتے نہیں ہیں حضور علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ حضور علیہ السلام کی رحمت کا مل جائے گا انشاءاللہ. اور مل رہا ہے. مل کیا جائے گا؟ مل چکا ہے، مل رہا ہے اور ملتا رہے گا. لیکن اصل حصہ یہ ہے کہ ہم شفاعت مصطفیٰ سے داخل جنت ہو جائیں. حضور علیہ السلام کی آمد اور حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا، جیسے آج ہم نے یہ اہتمام کیا ہے اس خوشی میں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. ابتدا ایسی ہے تو انشاءاللہ انتہا تک ہر دن
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے ہونے چاہیے. اور یہ ایک ماہ اگر ہم تذکرہ کریں گے تو یہ تو ہے، لیکن ہماری تو ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرنے میں گزرنی چاہیے، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. تم فرماؤ اللہ کا فضل اور اسی کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں، یہ ان کے دھن دولت سے بہتر ہے. تو اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے ان نعمتوں پر خوشیاں منانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ساری بہار دلہنوں دولہا کے گھر کی ہے. تو دولہا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کائنات کے، ان کی برکت سے ساری بہاریں ہیں. جبھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، خوبیاں، ان کے جو تذکرے ملتے ہیں قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ میں، جنہوں نے ان تذکروں کو پڑھا، جب انہوں نے شاعری کی تو شاعری کا کمال کر دیا. اور کمال کی شاعری کے یہ الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ کے جیسا حسین حسن والا میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ کے جیسے جمال والا عورتوں نے پیدا ہی نہیں کیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تمام عیبوں سے، ہر قسم کی وہ چیز جس کو عیب کہا جا سکتا ہے، آپ اس سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. آخر میں کمال ہی کر دیا. کأنک، گویا کہ ایسا لگتا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کو اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی تو وہ آسمانوں تک بلند ہیں، اور حضور علیہ السلام کو بلندی عطا فرمائی کہ آپ نے آسمانوں کی وسعتوں کو بھی کراس کیا. آپ نے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، اور پھر وہاں گئے کہ جہاں بھی نہیں ہوتا، کہاں بھی نہیں ہوتا، الہ بھی نہیں ہے، نشان عین الہ بھی نہیں تھا، جس طرح حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے کر گئے. تو ہمیں چاہیے حضور علیہ السلام کے تذکرے کریں، لیکن خالی تذکرے کرنے سے کام تو نہیں چلے گا. خالی کسی کا ذکر کریں جو اس ذکر کے اندر پیغام ملتا ہے، جو قرآن مجید ہمیں پیغام دیتا ہے، جو احادیث مبارکہ ہمیں پیغام دیتی ہیں، جو سیرت مصطفیٰ ہمیں پیغام دیتی ہے، اس پر بھی عمل کیا جائے. یہ سب سے اہم چیز ہے. خالی میلاد بنا لیا، رات بھر ہم نے جناب محافل نعت منعقد کر لی، صبح جب فجر کا وقت آیا پھر اٹھا نہیں جا رہا کیونکہ رات کو 2 بجے سوئے تھے. تو یہ ایسی کون سی محفل میلاد ہے جس کی وجہ سے ہم رات کو دیر سے سوئیں، فجر میں آنکھ نہ کھلے؟ تو یقیناً عاشقان رسول جو محافل میلاد مناتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ نمازیں قضا کریں، وہ نمازیں ادا کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن اس میں سستی نہ ہو کہ ہم راتوں کو دیر تک بیٹھے رہیں، صبح فجر کی نماز قضا ہو جائے، کسی وقت جناب نماز کا موقع تھا ہم نے کاموں میں نمازیں نکال دی. تو ان چیزوں کا بھی اہتمام. پھر حضور علیہ السلام کی سیرت میں جہاں عمل ہے وہاں کردار بہت اہم چیز ہے. اس وقت مسلمان اسلام کے نہ پھیلنے کی وجہ ہمارا کردار ہے. ہم اتنے بدنام ہو گئے، سارے اچھے کام ہم کرتے ہیں، جتنا ویلفیئر کا کام مسلمان کرتے دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہوگا. مسلمان تو زکوٰۃ بھی بڑے حساب کتاب سے نکالتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات بھی بہت کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصے لیتے ہیں. یہ جو محافل میلاد کی جاتی ہیں جناب اتنا کھانا. ایک بادشاہ گزرا ہے ابو سعید مظفر رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنا عاشق رسول تھا، اس قدر بڑا محفل میلاد کا انعقاد کرتا تھا کہ بزرگ فرماتے ہیں میں ان کی محفل میلاد میں حاضر ہوا تو 5000 بکریوں کے سر، بھنے ہوئے سر رکھے تھے، 5000 بکریاں ذبح کی گئیں، 10,000 مرغیاں ذبح کی گئیں اس میں ایک محفل میلاد میں، 30,000 تھال تھے حلوے کے وہ اس محفل میلاد میں، پھر 1,00,000 پیالیاں فیرینی کی اس ایک محفل میلاد میں تھی. اب کوئی کہے اتنا بڑا محفل، اتنا لاکھوں روپیہ یہاں لگا دیا،
کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھی، ایک کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا. تو اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، ہر کام کا بھی ایک وقت ہے اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو جس کام کا جو وقت ہوتا ہے اس کام پر وہ کام کیا جاتا ہے. جب گھر میں شادی ہوتی ہے اس وقت یہ نہیں کہتے کہ بھائی شادی ہو رہی ہے اس کو ذرا آسان ہلکا کر لو. جب ہم نے گاڑی خریدنی ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہتے گاڑی نہیں خریدتے، پتہ نہیں کتنے بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی اس سے گاڑی کے بدلے میں. تو یہ باتیں نہیں ہوتی. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو محفل میلاد انہوں نے منعقد کی، اور یہ تھے کون؟ یہ ابو سعید مظفر، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہنوئی تھے. زبردست عاشق رسول تھے. ان کے بارے میں غلط بات مشہور کی جاتی ہے کہ وہ بدعتی بادشاہ تھا، اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. تو اختلافی باتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں، اتحادی باتیں یہ ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا وہ ہم بھی کریں، ہم بھی محافل میلاد منعقد کریں اور ان کے اندر اس بات کی تعلیم دیں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں بہت کم تعداد ہے ہماری، ہم بہت کم ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی حاجت ہے. بعض لوگ بہت سارے کام اپنی جاب کے طور پر کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ہمارا ایک کام، ایک شخص ہے وہ کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے عبادتوں کے علاوہ مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے. یہاں مسلمانوں کو بہت مدد کی حاجت ہے. اگر ہم مدد نہیں کریں گے، ہر شخص تیار ہو کہ میں نے کچھ نہ کچھ اپنے کسی بھائی کی جس قدر مجھ میں ہمت ہے میں مدد کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدد کرنے کے لیے کہاں کہاں پہنچ جاتے تھے، کہاں کہاں صحابہ کرام کو روانہ کر دیتے تھے. کتنا لوگ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، یہ جو جہاد ہوئے ہیں یہ مدد کے لیے ہوئے ہیں. لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے جہاد کیا گیا ہے. اسلام جو پھیلایا گیا ہے یہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، انسانوں کو تکالیف سے بچانے کے لیے. تو ہم بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں فی سبیل اللہ، جس قدر ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے. یہی چیز جو ہے نا کام آئے گی کہ جب انسان، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، جب کوئی مسلمان اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں اور برائیوں سے بچنا نصیب فرمائے، اپنے امیج کو مزید اچھا کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا کے لیے محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اگر کسی سے ہوگا تو اللہ کے لیے. کسی جو ذاتی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ معاف کر دی جاتی ہیں. کسی نے میری ذات کو تکلیف پہنچائی، مجھے گالیاں بکی، معاف ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی دین کو نقصان پہنچائے اس کو میں معاف نہیں کر سکتا، اس کو میں معاف نہیں کر سکتا. کوئی زکوٰۃ کے پیسے کھا جائے میں کو میری طرف سے معاف ہے، کوئی بات نہیں. کوئی جناب چندے کے پیسے کھا جائے میں کو میری طرف سے معاف ہے، کوئی بات نہیں. تو یہ ساری چیزیں البتہ ان میں اکثر بلیم ہوتے ہیں، صرف سنی سنائی اڑی اڑائی باتیں ہوتی ہیں. فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا تو کچھ نہیں، فلاں نے بتایا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. تو اپنے مسلمان بھائیوں کی نیک نامی کو پھیلائیں اور برائی کے بارے میں اس حد تک اس کا تذکرہ کریں کہ وہ برائی ختم ہو. ختم کرنے کے لیے کریں تو اور بات ہے. اب یہاں ہم بیٹھ کر فلاں پاکستانی نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے، اس کا فائدہ یہاں پر کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا، ہمارا امیج اور خراب ہوگا. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آئے کہ ہمارے لوگ اچھے نہیں ہیں، جو برے ہیں وہ برے ہیں، ان کو ایک حد تک برائیوں سے روکا جائے گا. لیکن اس ایک فرد کے لیے 2 افراد وہ ملیں جو اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، وہ 2 مل کر تیسرے کو سمجھا دیں، بات ختم. اگر اس گیدرنگ کے اندر بیٹھ کر کسی کا نام لے کر چرچا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، آنکھوں سے دیکھا تھا، سنا ہے لوگ کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. مردان بھائی نے آج یہ اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا.